أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضله واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آمين يا رب العالمين. میں آپ تمام حضرات و خواتین کو آج کے درس میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمارا جو سلسلہ وار سورہ یوسف کا درس ہے، ہم اس کو انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے. بیچ میں کیونکہ ایک گیپ آیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کے حوالے سے جو حالات ہوئے، تو اس کی بہت ضرورت تھی کہ اس کے حوالے سے ایک تو آگاہی کا ایک معاملہ ہو. تو ہم نے بنی اسرائیل کے تاریخ کے حوالے سے بہت ہی تفصیل سے ہم نے جو ہے وہ دو ہمارے لیکچرز ہوئے الحمدللہ، اور وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی اویلیبل ہیں. لسان المبین اکیڈمی جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، تو اس پر بھی اویلیبل ہے. تفسیر سورہ کہف ہے اس کے اندر ایک، اور ایک تفسیر سورہ یوسف ہے. تو تفسیر سورہ یوسف جب آپ پلے لسٹ میں جائیں گے تو تفسیر سورہ یوسف کے اندر بنی اسرائیل ہسٹری آف بنی اسرائیل پارٹ 1 بھی ہے اور پارٹ 2 بھی. اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک کہ جو خاص طور پہ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کو ہم نے بہت ہی تفصیل سے ڈسکس کیا الحمدللہ. اور ہم انشاءاللہ پھر یہ کہ سورہ یوسف کا معاملہ بھی رکھیں گے. پچھلے ہفتے ہمارا درس نہیں ہو سکا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ الحمدللہ یہاں ماشاءاللہ ہمارے پاس جو آنے والے بچے ہیں لڑکے، جو کہ ماشاءاللہ مختلف یونیورسٹیز سے ہیں. ماشاءاللہ یہ ہر اتوار کو یہاں آتے ہیں فزیکلی. لسان و مبین اکیڈمی آپ سمجھ لیں، تو یہاں پہ آتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ سارے بچے درس اٹینڈ کرتے ہیں. تو ان میں سے 3 بچے میرے ساتھ انہوں نے سفر کیا الحمدللہ، تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع. تو ایک تو اس کی بھی رداد آپ لوگوں کو سنانی ہے، اور اس سے پہلے یہ آیتیں بہت ہی اہم ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں. یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 سے لے کر اور 20 تک ہے. آیت نمبر 18، 19، 20، یہ 3 آیتیں ہیں، لیکن یہ بہت زبردست ہیں. تھوڑا سے ہم ذرا اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور پھر ہم بات کریں گے جو سالانہ اجتماع کے حوالے سے، کہ ہم سالانہ اجتماع کا مقصد کیا ہوتا ہے، سالانہ اجتماع کیوں ہوتا ہے، سالانہ اجتماعات کے اندر جانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. اور سالانہ اجتماع بھلے وہ مردوں کے لیے ہو، مطلب یعنی کہ بڑے عمر کے لوگوں کے لیے ہو، یا ٹین ایجرس کے لیے. ٹین ایجرس آپ سمجھ لیں کہ سمجھیں تقریباً 12-13 سال کی عمر سے، 13-14 سال کی عمر سے، 14 سال کی عمر سے زیادہ بہتر ہے کہ 14 سال کی عمر کے بعد سے لے کر اور اس کے بعد پھر بوڑھے لوگوں تک ہر سب کو جانا چاہیے سالانہ اجتماع میں. تو یہ سالانہ اجتماع کیا ہوتا ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاؤں گا، تاکہ آپ لوگ بھی اپنے گھر والوں کو موٹیویٹ کر سکیں، اپنے گھر کے مردوں کو آپ لوگ موٹیویٹ کر سکیں، بچوں کو موٹیویٹ کر سکیں، ان کو تیار کر سکیں. تو یہ بہت ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تو پہلے ہم ذرا ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے اہل ایمان، یا اے ایمان والوں، یا اے وہ لوگوں کہ جو کہ ایمان لائے ہیں ماشاءاللہ. یعنی کہ اب یہ خصوصیت ہو گئی، اب جو دوسری دنیا سے ان معاملہ جن کا الگ ہو چکا، یعنی کہ جو ایمان والے ہو چکے. تو اتقوا اللہ، ایمان کا تقاضا تمہارے کیا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو.
اور یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کیسا ہو؟ کہ ایسا ڈر کہ جس سے خدا نہ خواستہ اللہ سے دوری نہ ہو، بلکہ ایسا ڈر کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ ہی سے چمٹ جائے، ایسا ڈر کہ جیسے کہ ماں کا ڈر ہوتا ہے، تو انسان ماں کو ناراض کرنے سے ڈرتا ہے، تو اپنی زندگی کے اندر اس طرح کا معاملہ رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر تمہارے دل میں پیدا ہو، اور یہ وہ ڈر ہو کہ جس سے خود تم اللہ ہی سے لپٹ جاؤ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے علاوہ تمہیں دنیا میں کوئی جائے پناہ ملے ہی نہ، اور نہ ہی تم کسی جائے پناہ کی طرف تمہارا کوئی دھیان بھی جائے سوائے اللہ کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چمٹ جاؤ، وہ اللہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، دوسرے الفاظ میں وہ اللہ کہ جس کی محبت کی کوئی انتہا ہی نہیں، تو ماں اس کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً اس سے ڈرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ انسان اس سے ڈر کر اور دور ہو جائے۔ امام فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، امام فضیل بن عیاض بہت ہی زبردست ایک امام گزرے، بہت ہی زبردست ایک عالم دین ہے، اور اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور ان کی زندگی میں سے کچھ ضرور پڑھیے گا۔ اگر آپ لکھیں گے کہ امام فضیل بن عیاض، تو آپ کو ماشاءاللہ سے ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو امام فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ بہت مطلب ائمہ میں سے، اور بہت ہی زبردست عالم تھے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے نا دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اصل بات یہ ہے۔ ان کا نام پورا ہے خواجہ فضیل بن عیاض بن مسعود بن بشر التمیمی رحمہ اللہ تعالی، ٹھیک ہے نا، تو فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرنے والے نا دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے جو لوگ ڈرتے ہیں، ایسے جو صرف ڈرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالی سے اور زیادہ دور ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالی سے صرف اور صرف امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ لمبی امیدوں میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ میں آپ کو اگر مختصراً سناؤں کہ جو شخص حق تعالیٰ کی معرفت محبت بغیر خوف کے حاصل کرے گا، وہ فرحت اور ناز میں ہلاک ہو جائے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت اور محبت دونوں چیزیں بغیر خوف کے حاصل کرے گا، اس کے اندر خوف شامل نہیں ہوگا، تو وہ فرحت اور ناز میں ہلاک ہو جائے گا، خوشی میں اور اپنے اوپر ناز کرتے ہوئے، آپ سمجھ لیں آج کے زبان میں وہ چوڑا ہو کے ہلاک ہو جائے گا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا، آج کی زبان میں اس کو چوڑا بولتے ہیں نا، کہ بھائی بلا وجہ میں انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے۔ اور جو خوف بلا محبت حاصل کرے گا، بغیر محبت کے، جس نے خوف ہی خوف کھایا ہوگا، وہ بہت مطلب دور ہونے کی وجہ سے اور وحشت زدہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر اس کا سلسلہ بھی اللہ سے کٹ جائے گا۔ سوچیں آپ، تو کیا ہے اتق اللہ کے اندر کیا ہے؟ ایسا ڈر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان کو مزید قریب کر دے، انسان اللہ تعالیٰ ہی کے سے جا کے لپٹ جائے۔ تو اے ایمان والوں، تمہارے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت رکھو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف اپنے دل میں رکھو، اور ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ کل جو ہے نا، وہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کل سے مراد آپ کو پتہ ہے آخرت ہے، ہماری قبر ہے، ہماری آخرت ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ آخر وہ کل کے لیے کیا جمع کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے دیر رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اور تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے نا اچانک نظر پڑتی تھی اپنے بیٹے کے اوپر، تو مزید 2 رکعتیں اور پڑھتے تھے، زیادہ پڑھتے تھے، یا اگر تلاوت کر رہے ہوتے تھے
تو اپنی تلاوت میں اور زیادتی کرتے تھے اور کہتے تھے لی اجلی کا یا بنئی، اے میرے بیٹے میں یہ تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم کیا جمع کر رہے ہو اپنی اولاد کے لیے، تم اپنے لیے کیا جمع کر رہے ہو، تم اولاد کے لیے کیا جمع کر رہے ہو، اس کو تمہیں دیکھنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ تم کل کے لیے تم نے کیا انتظام کیا ہے۔ ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو آنکھ ہے وہ صرف اور صرف ظاہر کو دیکھتی ہے، ہم ظاہریت کے اوپر ہی اپنا تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جو ہمیں ظاہر میں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ہم کل یعنی کہ ٹمورو کی تو فکر کرتے ہیں، لیکن اس بڑے کل کی فکر نہیں کرتے کہ جس دن ہمارا ڈیتھ ڈے ہوگا، وہ دن ہماری جو موت کا دن ہوگا، تو ظاہری بات ہے وہ بھی تو ایک دن ہے نا، تو وہ بھی کسی نہ کسی کل میں آ جائے گا، اور وہیں سے ہماری قیامت شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ماتا فقط قامت قیامت، کہ جو شخص مر گیا تو اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو یہ ایک انتہائی اہم بات ہے کہ اچھا ہمارے کچھ بچے اصل میں آئے ہیں، ہم ایک سیکنڈ، ایک صرف 30 سیکنڈ کا ہم بریک لیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک سیکنڈ رکیے گا۔ جی بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو ایک تو ہم میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 17 ہے، اور 18 اور 19 تو ہم نے ابھی پڑھا۔ میں ذرا بچوں کے سامنے، کیونکہ بچے ابھی آئے ہیں تو میں ذرا ایک تھوڑا سا ریویو کر دوں۔ ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کہ خاص ہو چکے ہیں اللہ کی نظر میں، تو تمہارے ایمان لانے کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ اتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے کا، ناراضگی کا اس کے دل میں ڈر بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت ہو کہ انسان اللہ ہی سے لپٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے ڈرے، واقعتاً ڈرے ہی کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے ہر نفس کو کہ وہ یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اور یہ ٹمورو جو ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی لاسٹ بات کی وہ یہی کہ ٹمورو ہو سکتا ہے کل ہمارا ڈیتھ ڈے بھی ہو، ہماری موت کا دن، تو وہ بھی ٹمورو میں سے کسی نہ کسی ٹمورو میں سے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ کیا بھیج رہے ہو، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کیا بھیج رہا ہے۔ تو ہمارے دنیاوی ٹمورو کی تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ بھئی کل ہم نے کیا کرنا ہے، اور زیادہ تر آپ دیکھیں ہماری فکروں کا جو محور ہے وہ دنیا ہے، یعنی کہ ہماری فکر جس کے گرد گھومتی ہے وہ دنیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جو دعا مانگی تھی نا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ تعالیٰ آپ سے میں پناہ مانگتا ہوں ہم، کہ مجھے مستقبل کی فکریں کھا جائیں۔ مستقبل کی فکریں وہ بھلے کسی بھی شے میں ہو، بچوں کی ہو، مال کی ہو، حالات کی ہو، یہ مستقبل کی فکریں، یا پھر یہ کہ حزن جو ماضی میں بیت گیا، ان دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا کے رکھ۔ تو یہ جو کل ہے اس کی تیاری بہت ضروری ہے، اور ہم سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہماری جو فکریں ہماری وہ شروع سے لے کے آخر تک ختم ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں دنیا کے اوپر۔ ہمیں اس چیز کو اپنی چینج کرنا ہے کہ ہم جب رات کو سوئیں تو اس عزم کے ساتھ سوئیں کہ کل ہمارا دن دینی اعتبار سے اور بہتر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے ول تنظر نفس ما قدمت لغت کا سب سے بہترین معاملہ کیا ہوگا؟ کہ ہم رات کو سوچتے ہوئے سوئیں کہ آج کافی غلطیاں ہو گئی ہیں مجھ سے، کل ایسا نہیں ہوگا، کل میں یہ 5 نمازیں وقت پر ہوں گی، جماعت کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ، کل میری تلاوت قرآن لازمی ہوگی، کل میں صبح شام کے اذکار لازمی پڑھوں گا، کل میں کوئی نہ کوئی خیر کا کام کروں گا، کل میں فلاں برائی سے اپنے آپ کو دور رکھوں گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کو، یہ ساری چیزیں، یہ ہے وہ آخرت کا معاملہ۔ دنیا چلتی رہے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ دیکھو تمہاری دنیا چلتی رہے گی، کیونکہ دنیا کا کام ہی چلنا ہے۔ دنیا میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اور آج تک پتہ نہیں بہت زبردست زبردست نیک لوگ بھی آئے اور برے لوگ بھی آئے۔ تو جتنے بڑے بڑے ظالم تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، وہ بھی مر گئے، اور جو اللہ کے نیک بندے تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ ظاہری بات ہے، تو دنیا چلتی رہے گی۔
تو تمہارا معاملہ کیا ہے کہ سب اس بات کو سمجھو کہ تم کل کے لیے کیا جمع کر رہے ہو، تمہاری فکریں کہاں لگ رہی ہیں۔ اگر تمہاری فکریں صرف دنیا ہی ہیں تو یہ بہت بڑا الارم ہے، تمہیں سوچنا چاہیے اس بات میں۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں، دیکھو واتقوا اللہ، پہلے ایک تقوی کا لفظ آیا، پھر دوبارہ واتقوا اللہ، دیکھو تم جو کل کا بارے میں پلان کر رہے ہو اس میں اللہ سے ڈرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو اپنا فوکس بناؤ، ٹھیک ہے نا؟ پہلے اتقوا اللہ سے شروع ہوئی ہے، ایمان والوں، تمہارے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ ڈرنا جو ہم کہتے ہیں نا اللہ سے ڈرو، اس سے بہتر ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جب تقوی کا لفظ آئے گا تو اس میں دو چیزیں شامل ہوں گی، نمبر ایک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنی شدید محبت کرو کہ جیسے کہ اس کی مثال ہے، ادنا سی مثال، کہ 70 ماؤں سے زیادہ ان لمیٹڈ محبت اللہ کرنے والا ہے، تو تم بھی اس سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، ٹوٹ کر، بے لوث ہو کر۔ اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سب سے زیادہ شدید ترین ڈر تمہارے دل میں کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کو کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کل کی جو پلاننگ ہے، کل کے جو تمہارے مسائل ہیں، پھر دوبارہ دیکھو، یعنی کہ تمہارے دل کے اندر ہو سکتا ہے اللہ سے زیادہ دنیا کی محبت ہو، تمہارے دل میں ہو سکتا ہے اللہ سے زیادہ تمہارے بیوی بچوں کی محبت ہو، اللہ سے زیادہ تمہیں تمہارے مال سے محبت ہو، اللہ سے زیادہ تمہیں تمہارے کریئر کی نا فکر ہو، اللہ سے زیادہ تمہیں اور پتہ نہیں کیا کیا شے ہے، تمہاری پلاننگز ہوں، تم پتہ نہیں کیا کرنے والے ہو۔ دیکھو کل جو بھیج رہے ہو کل کے لیے، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، ایسے اعمال کرو کہ یہ کل جو ہے نا، یہ وہ آخرت ہے، یہ تمہاری ڈیتھ ڈے ہے، یہ اس میں تمہیں شرمندگی سے بچنا، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ وہاں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے، ڈر اللہ سے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبیر، ہر چیز سے باریک چیز سے بھی واقف ہے۔ خبیر یہاں پہ کامن ہے، کامن کا مطلب ہوتا ہے ایوری تھنگ، ایوری تھنگ، تمہارے بارے میں ہر شے کی خبر ہے اللہ پاک، تمہارے ذرے کو بھی، مطلب ہر تمہاری نیتیں بھی جان، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، تمہاری نیتیں بھی جانتا ہے، جو تم اعمال کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی بہت زیادہ کڑی خبر ہے، سمجھ لو۔ اور دیکھو ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، دیکھو ہرگز ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، فانساہم انفسہم، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا آپ اپنا آپ بھلا دیا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بھلانا یہ ایک فعل تھا، یہ ایک ایکشن تھا، اس کی سزا ملی، اس کی سزا جو ملی وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے آپ سے بھی غافل کر دیا، وہ اپنی ریالٹی ہی بھول گئے۔ انسان جب اپنی ریالٹی بھول جاتا ہے تو وہ جانوروں سے نیچے جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جب انسان اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ، آپ دیکھیں، اشرف ارزل ہو جاتا ہے، پھر وہ اشرف المخلوقات کا مطلب کیا ہے؟ کہ سب سے زیادہ باعزت مخلوق، دا موسٹ ریسپیکٹڈ کریشن آف اللہ۔ لیکن جب انسان اپنی حقیقت کو بھولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ ذلیل مخلوق بن جاتا ہے انسان، دا موسٹ کرسڈ کریشن بن جاتا ہے اپنے اعمال سے۔ یہی وہ تفسیر ہے جو آپ سورہ 3 میں پڑھتے ہیں نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے تو تم لوگوں کو بہت اچھا بنایا تھا، ثم رددناہ اسفل سافلین، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہ کہ وہ انسان خود بخود لوٹ جاتا ہے، نیچے سے نیچے چلا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کب ہوتا ہے؟ اصل یہ کب ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات کے سٹیٹس سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اس سے لے کر یہ سب سے مخلوق کے بھی بدترین درجے میں چلا جائے، اس کا اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کو بھلا دے۔ عجیب! اگر ہم اس حقیقت کو دیکھیں اور ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں اور ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں جو بیچارے اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں، جو جن کے پاس اللہ کے لیے وقت ہی نہیں ہے، آپ دیکھیں واقعتاً اب ان لوگوں سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ کیا ان سے کوئی انسانیت کی امید ہو سکتی ہے؟ آپ اس کو ایک فرد سے لے کے چلیں، ایک معاشرے پہ لے کے آئیں اور پھر ایک ملک پہ لے کر آئیں،
آپ دیکھیں اس وقت تو اللہ کو چھوڑیں، اس وقت تو شیطنیت چل رہی ہے. تو شیطنیت یہ انسان نما ابتر حیوان سے ابتر رہیں گے کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، تو اب اس کی جو سزا ملی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اور اس آیت کی بہت لمبی تفسیر ہے. انسان اگر اپنے آپ کو جانتا، اپنا پوٹینشیل جانتا، اپنا رتبہ جانتا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا ہے، کیسے رکھا ہے، کس جگہ رکھا ہے، تو انسان جیسے کہ وہ بہت اچھا جو شعر ہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. اپنے اوپر فوکس کر کے تم زندگی کے بہت سارے رازوں سے ویسے ہی واقف ہو جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا پوٹینشیل دیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں تم اختیار کر سکتے ہو، تم کتنا زندگی میں آگے جا سکتے ہو، تم کتنے سارے لوگوں کی امامت کر سکتے ہو، تم کتنے سارے لوگ تمہارے پیچھے آ سکتے ہیں، تم کتنا پازیٹیو پارٹ پلے کر سکتے ہو اپنی فیملی میں بھی، اپنے خاندان میں بھی، اپنے پڑوس میں بھی، اپنے دوستوں میں بھی، اپنے پوری امت مسلمہ کے لیے. وہ پوٹینشیل تم جب جانو گے جب تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو. یعنی کہ انسان کو اپنا آپ بھی جب سمجھ میں آئے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کو مسلسل یاد رکھے، وہ اللہ ہی کا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو مسلسل یاد رکھنا ہے، مستقل ہر ہر جگہ، کہ جب میں اپنی آنکھیں کھولوں، جب میں دنیا دیکھوں تو مجھے صرف اللہ نظر آئے، اس کی قدرت نظر آئے، اور سب سے بڑھ کر مجھے اپنی ذات میں اللہ نظر آئے کہ اللہ تو نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا، تو نے مجھے کتنے میرے اوپر رحمتیں کی ہیں، تو نے اتنی زیادہ میرے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، مجھے بہترین بنایا، میری ساخت بہترین بنائی، میری شکل و صورت بہترین بنائی. خدا نخواستہ مجھے، میں پاگل نہیں ہوں، میں مجنون نہیں ہوں، میرا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، میرا دل صحیح کام کر رہا ہے، میری زبان صحیح کام کر رہی ہے، میرا انٹلیکٹ صحیح کام کر رہا ہے، میرے اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں، مجھے اللہ تو نے صحت دی ہوئی ہے، میں کسی بیماری میں نہیں ہوں، ورنہ میں پڑا ہوا ہوتا. یہ ساری چیزیں جب انسان سوچے گا اور اس کے بعد دیکھے گا کہ میں کیا کیا کام کر سکتا ہوں، علم حاصل کر سکتا ہوں، اس پر عمل کرنا، اس کو لوگوں میں پھیلانا، اچھے کانسیپٹ جان سکتا ہوں، میں لوگوں کو قائل کر سکتا ہوں، میں اچھے اخلاق پھیلا سکتا ہوں، بری چیزوں کو میں ختم کر سکتا ہوں. یہ اتنے سارے پوٹینشیل ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ہرگز ہرگز ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اس کی ایک سزا ملی. اللہ کو بھلانے کی سزا میں اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اب وہ جانوروں سے بدتر ہو چکے ہیں. اولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ نافرمان ہیں. نافرمان ہیں، ناہنجار بھی کہہ سکتے ہیں. ناہنجار مطلب جن کی کوئی اوقات نہیں ہے اللہ کے نزدیک، جو جن کو گناہ کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. اگر واقعتاً ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہم خلوص دل سے توبہ کریں اور دعا مانگیں کہ یا اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو، اس بیماری کو کہ جس میں ہم آپ کو بھلا دیتے ہیں اور ہم گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اس کیفیت سے ہمیں بچا لے اپنی خاص رحمت سے. اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں. کیا مطلب ہے؟ گیو اپ کر دیں. اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں ہو رہا، مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ آپ کریں گے. اللہ تعالیٰ یہ فلاں چیز ہے، اس کو میں یاد نہیں کر سکتا، یہ آپ مجھے کروائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھ سے، میں برائیوں سے نہیں بچ سکتا، آپ مجھے بچائیں گے. اللہ تعالیٰ میں اپنے جو میرے ٹارگٹس ہیں، مجھے بہت کچھ کرنا ہے، ابھی مجھے بہت آگے جا کے بننا ہے، مجھے عالم بننا ہے، مجھے بڑا یہ کچھ بھی کرنا ہے، مجھے ایکسپلور کرنا ہے، مجھے لوگوں کو لوگ میرے پیچھے آئے، مجھے اپنی حقیقت کو جاننا ہے، مجھے آپ کو جاننا ہے. تو کیا ہے کہ تم یہ سب چیزیں میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا. اپنی ذات کی نفی میں نہیں کر سکتا، معذرت ہے میں نہیں کر سکتا، نہیں کوئی نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں کر سکتا اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں کر سکتا اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ جو ہے نا میں نے گیو اپ کیا ہے، اسے عاجزی کہتے ہیں. اللہ کے سامنے گیو اپ کرنا، یہ ہے اللہ کے سامنے عاجزی. عاجزی کا مفہوم یہی ہے، انسان ہر معاملے میں اللہ کے سامنے گیو اپ کر دے اور پورا کا پورا اللہ تعالی ہی کو پر بھروسہ رکھے. مطلب آپ جہاں پہ ہم گیو اپ کر دیتے ہیں نا، وہاں سے ہمارا بھروسہ اسٹارٹ ہوتا ہے، وہاں سے توکل اسٹارٹ ہوتا ہے. توکل کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ انسان عاجزی اختیار کرے. جب انسان عاجز ہو جاتا ہے، عاجز ہو جانا مطلب گیو اپ کر دیا، میرے لیے امپاسبل ہے، اللہ تیرے لیے سب پاسبل ہے. ہمارے تبلیغی بھائی جو ہے نا، ایک بڑا پیارا جملہ بولتے ہیں، بڑا اچھا جملہ ہے کہ بھائی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر کیا چیز ڈیولپ ہو کہ سب کچھ خالق سے ہونے کا یقین پیدا ہو جائے اور مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین پیدا ہو جائے. بڑا اچھا جملہ ہے. یہ ہمارے تبلیغی بھائی بولتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے لوگوں کو ہیمر کرتے ہیں، اس بات کو اپنے اندر بٹھاؤ، بار بار سمجھاؤ، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے
اور اس کا یقین ہے مجھے صرف اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، یہ یقین ہے مجھے۔ اور مخلوق جس میں میں خود بھی شامل ہوں، اور پوری کائنات ساری مخلوق ہے، بھلے وہ آسمان ہو، زمین ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، پہاڑ ہوں، درخت ہوں، ٹھیک ہے نا، کھیت کھلیان ہو، جانور ہو، انسان ہو، فرشتے ہوں، کوئی بھی ہو، مخلوق سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس کا بھی یقین ہے مجھے۔ جو کریں گے اللہ ہی کریں گے، اور اس یقین کو تبلیغی بھائی، تبلیغ والے کہتے ہیں ہمارا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم لوگوں کے اندر یہ بات گھول گھول کے ان کو پلا دیں۔ اور واقعتاً یہ بہت زبردست بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انسان اگر اس حقیقت کو، یہ حقیقت اگر انسان کے اوپر واضح ہو جائے تو اس کے آدھے سے زیادہ مسائل تو ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اولئک هم الفاسقون، اللہ تعالی ہمیں نافرمانوں والی زندگی سے بچا لے، ٹھیک ہے۔ آخری آیت، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان یہ بات اپنے آپ کو سمجھائے کہ بھائی میں آگ والوں میں نہیں شامل ہوں۔ آگ والے گندے اعمال والے ہیں، آگ جلاتی ہے، ٹھیک ہے نا، آگ انسان کو کالا کر دیتی ہے، آگ انسان کو رسوا کر دیتی ہے، آگ انسان کا وجود ختم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، آگ نافرمانی کی نشانی ہے۔ آگ کا مطلب کیا ہے؟ برے لوگ، بد اعمالیاں، گندگی، غلاظت، بدبو، کالا، اندھیرا، دھواں، جلنا، راکھ ہو جانا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ کیا ہم چاہیں گے یہ؟ جنت، اللہ اکبر کبیرہ، ٹھنڈی، خوبصورت، اچھے اعمال، نیک اعمال، انتہائی زبردست خوشبو، خوبصورت نہریں، طرح طرح کی نہریں، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے اور پتہ نہیں کیسے کیسے جام، کیسے کیسے درخت، کیسے کیسے پھل، کیسے کیسے پرندے، اللہ اکبر، کیا حسین منظر، کیا سرسبز اور شاداب، اور کیسے مناظر، اور کیسی خواہشات پوری کرنے کی جگہ، جو میرے دل میں آئے میرے سامنے حاضر، حسین ترین زبردست زبردست سواریاں، کیا کہنے جنت کے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے کیا ہے، نیک اعمال کرے انسان، جنت کی طرف بڑھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، سوچو تو ذرا، کیسے آگ اور جنت برابر ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصحاب الجنتی هم الفائزون، بس یہ ذہن میں رکھو، جنت والے ہی کامیاب ہیں، جو جنت میں جائیں گے وہی کامیاب ہیں۔ اب تم فیصلہ کرو تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہیں جنت والی زندگی گزارنی ہے یا آگ والی زندگی گزارنی ہے، مرضی ہے تمہاری۔ بیوقوفی ہے نا، اللہ تعالیٰ اتنا ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اتنی اللہ ہماری مدد کر رہے ہیں کہ ہم جنت والے بن جائیں، نیک اعمال کریں، اللہ کی بات مانیں، اس کے رسول کی بات مانیں، انشاءاللہ جنت میں، ٹھیک ہے نا۔ اور اپنی ذمہ داریاں ادا کریں ساری کی ساری، جتنے گندے اعمال ہیں، برے اعمال ہیں، گندی سوچیں ہیں، فکریں ہیں، فلانا دھماکہ، ان سے انسان اپنی جان چھڑائے، اللہ تعالیٰ سے خود بولے یا اللہ تعالیٰ مجھے میری جان چھڑائے، میرا یہ مزاج نہیں ہے، یا اللہ مجھے اہل جنت میں شامل کر دے، جنت والے جو اعمال کرتے ہیں مجھے ان میں شامل کر دے، آپ کے نیک بندے جیسے ہوتے ہیں مجھے ویسا بنا دے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑی پیاری آیتیں ہیں، دیکھیں میں نے 2 3 آیتیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے صرف، یہ سورۃ الحشر کی، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں انشاءاللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہمیں نوازیں گے۔ تو یہ ہم ابھی سے کر لیں، ایک تو یہ اس کے اندر کیا ہے کہ ہم کل کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم کیا جمع کر رہے ہیں کل کے لیے، ہماری فکروں کا مرکز کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے دل میں کون سی فکریں ہیں، ایک تو یہ، دوسرا یہ اللہ سبحانہ و تعالی سے شدید ترین محبت، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ناراضگی کا بہت زیادہ ڈر ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ پھر یہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال سے بخوبی واقف ہے جو ہم کر رہے ہیں، ہم چھپ نہیں سکتے کہیں بھی۔ پھر ہمیں ہماری کامیابی، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ واقعتاً اس پوری کائنات کے اگر ہمیں راز جاننے ہیں تو ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے، اپنے پیارے اللہ کو نہیں بھولنا کسی بھی حال میں، عمر کے کسی بھی حصے میں ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں، ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کو ہرگز ہرگز نہ بھولیں، اللہ کو یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کو یاد کرنے کا بھی تحفہ ہے، جیسے اللہ کو بھلانے کا ایک سزا تھی نا، تو اللہ کو یاد کرنے کا تحفہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حقیقت سے واقف کر دے گا، اور دنیا کی حقیقت بھی ہمارے سامنے اللہ کھول دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے، اور واقعتاً اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ ہم جنت والے بنیں، جنت ہی کی طرف لپکیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شفٹ آف ایمفیسس جب ہوتا ہے نا، انسان کی نظریں ہٹ جائیں کہیں سے اور کہیں اور لگ جائیں، تو وہ بہت فائدہ ہوتا ہے، ہم جنت کی طرف بڑھیں،
تو آگ واگ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، گندگی ہے غلاظت بہرحال. تو ایک تو یہ بات ہو گئی الحمدللہ کہ ہماری آج کی یہ تذکیر ہو گئی. ہماری ایک تو آج کی یہ تذکیر ہو گئی. دوسری چیز جو مجھے بتانی تھی وہ یہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا پچھلے ہفتے کیونکہ ہمارا درس نہیں ہوا تھا تو ہمارا ایک سفر ہوا الحمدللہ. تو میں نے آپ کو یہی بتایا کہ الحمدللہ ہمارے کچھ بچے بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ گئے. تو اس کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم تھیں جو کہ سیکھنے کو ملی. وہ میں آپ لوگوں سے ایک تو شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو نمبر ایک کہ اجتماعات کیوں ہوتے ہیں. سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتانا ہے تاکہ آپ اپنے گھر والوں کو تیار کر سکیں، آپ اپنے بچوں کو تیار کر سکیں. اجتماعات کا مقصد ہوتا ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کی گیدرنگ ہو، اور بڑے لیول کے اوپر گیدرنگ ہو. لائک مائنڈیڈ لوگ، ایک جیسے آپ سمجھیں اچھے اعمال کرنے والے جمع ہوتے ہیں. آپ سوچئے دنیا کے اندر برے اعمال کرنے والی کتنی ساری جگہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، سینما گھر ہے، وہاں بھی تو سارے اعمال سب لوگ جمع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کانسرٹس ہوتے ہیں گانوں کے، وہاں بھی سب لوگ جمع ہوتے ہیں. جلسے جلوس ہوتے ہیں پارٹیوں کے، وہاں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے پتہ نہیں کتنی گیدرنگز ہوتی ہیں بڑی بڑی، جس میں جو اللہ کی نافرمانی کے اوپر مبنی ہوتی ہیں. تو یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں یہ اللہ والوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، سمجھ لیں آپ. یعنی کہ اجتماعات کے اندر جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ 3 دن آپ وہاں لگائیں گے. اس دنیا سے کٹ کر جو لوگ جائیں گے تو وہ اتنے سارے لوگ جو دنیا سے کٹے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں ایک مقصد کے لیے، اور وہ ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا. آپ یقین کریں کہ اجتماع میں تو خاص طور پہ نیت کا نا بہت مسائل ختم ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم کہیں اور جا رہے ہوں کسی اور مقصد سے، بزنس سے، کام سے، لیکن انسان جب اجتماع میں جاتا ہے اپنے سارے روٹین سے کٹ کر تو واقعتاً وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاتا ہے. تو وہاں پر جا کر اور سارے اتنے سارے نیک اعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، وہاں سکینت بھی نازل ہوتی ہے. پھر یہ کہ جو اچھی جماعتیں، ظاہری باتیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے تبلیغی جماعت کا ایک اجتماع ہوتا ہے، ایک تنظیم اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے. تو یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں آپ سمجھ لیں تبلیغی جماعت سمجھیں آپ کے ایک طرح سے ایک عام آدمی کے لیے کلاس 1 کلاس 2 کہہ لیں آپ، ان کا اجتماع ہے. اور تنظیم اسلامی کہہ لیں آپ کی یہ کلاس 5 میں لوگ ہیں ان کا اجتماع ہوتا ہے. ایک اور اجتماع ہوتا ہے مفتی مختار الدین شاہ صاحب کا، آپ سمجھ لیں وہ میٹرک والوں ہوتا ہے، میٹرک والوں کا ہوتا ہے، سارے علماء ہوتے ہیں اس میں، ہے نا. تو یہ صرف سمجھیں آپ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے یہ. تنظیم اسلامی کا جو اجتماع ہوتا ہے اس میں انجینئرز، ڈاکٹرز، بڑے بڑے وہ سارے پڑھے لکھے ماشاء اللہ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ دین سے وابستہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جمع کر دیا. آپ دیکھیں یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے. اسی طریقے سے ایک طرف جو مفتی مختار الدین شاہ صاحب کا اجتماع ہوتا ہے کربوگا میں، وہاں پر سارے علماء جمع ہو گئے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے جو تبلیغی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ نے تبلیغی جماعت کا یہ پلیٹ فارم رکھا ہے، اس میں ہر قسم کا آدمی جمع ہے، عالم بھی، غیر عالم بھی، سب، ایک عام آدمی بھی، ایک مزدور بھی، سب جمع ہے. تو یہ ایک اجتماع ہے، اس سے بڑا کوئی اجتماع ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنس اس کی اس لیے حوالے سے کہ اس میں اللہ کے نیک بندے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں. تو یہاں سکینت کا نزول ہوتا ہے، یہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو اس کے بعد برحال ہم کیونکہ تنظیم اسلامی میں اس لیے گئے تھے، ظاہری بات ہے، ایک تو ہمارے بچے ہی ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہیں، تو ادھر ایک ذرا ایک انٹلیکچوئل ٹاکس ہوتی ہیں وہاں پر. تو وہاں پر جو 3 دن ہوتے ہیں وہ 3 دن ایسے خالی نہیں ہوتے بلکہ ٹریننگ ہوتی ہے ایک طرح سے. ہر نماز کے بعد سیشنز ہوتے ہیں، قرآن سے، حدیث سے، حالات حاضرہ سے، اور کیا فکر ہے، کس فکر پہ ہم چل رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا. دنیا اس وقت کیسے چل رہی ہے، دنیا میں مسلمانوں کی کیا حالات ہیں، سارے جو ٹاپکس ہو سکتے ہیں آپ کے ذہن میں، تصور میں، وہ سارے ٹاپکس اجتماعات کے اندر کھل کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہماری جو لرننگ تھی میں آپ سے وہ شیئر کروں گا انشاءاللہ. ایک تو سب سے پہلی بات جو مجھے سب سے زیادہ بات اچھی لگی وہ یہ لگی کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے فلسطین کے حوالے سے کتنے زیادہ مسائل ہیں. تو تو وہاں پر جا کر یقین کریں اپروچ ہی بدل گئی. وہ یہ کہ بھائی سب لوگ بات کر رہے ہیں کہ بھائی فلسطین کے اوپر یہودیوں نے ظاہری باتیں ظلم و ستم ڈھا رہا ہے. یہودی مطلب صہیونی زائنسٹ وہ ڈھا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ امریکہ بھی ہے. یعنی کہ دنیا کی ساری سپر پاورز آپ سمجھ لیں وہ اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کے اندر ہیں، اور اسرائیل کی پشپناہی کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس وقت بہت زیادہ گریٹر اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. گریٹر اسرائیل، گریٹر اسرائیل، گریٹر اسرائیل. تو ہمیں جو سیکھنے کو بات ملی وہاں پر وہ یہ کہ بھائی گریٹر اسرائیل تو یہودی منصوبہ ہے. گریٹر اسلام تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں.
تو گریٹر اسرائیل کے خوف میں اور گریٹر اسرائیل میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرو، بلکہ گریٹر اسلام کے لیے کام کرو، کہ بھائی اسلام کا غلبہ پوری دنیا پہ ہونے والا ہے، اس کے لیے مجھے کام کرنا ہے۔ بھاڑ میں جائیں یہودی، میرا کوئی یہودیوں پہ ایمان تھوڑی ہے۔ آپ سوچئے ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے یا یہودیوں کے اوپر ہے؟ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری خبریں دی ہیں نا، تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کا ایمان ہے۔ تو ہم کس کے لیے کام کریں؟ ہم کام کریں امت مسلمہ کے لیے، ہم کام کریں پوری دنیا پر اسلام غالب ہوگا۔ اور یہ خبر کس نے دی ہے؟ یہ تو محمد رسول اللہ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس خبر کے اندر تو شک کرنے والا بھی ایمان سے ہاتھ دھوئے گا۔ اور وہ جو گریٹر اسرائیل کر رہے ہیں، وہ جائیں بھاڑ میں، وہ تو جھوٹے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے، وہ تو مغضوب علیہم ہیں۔ تو ان کی رٹ ہم کیوں لگائیں بھائی؟ وہ جائیں، جو کر رہے ہیں کریں۔ ہم گریٹر اسلام کے لیے کام کریں گے، ہم دنیا کے غلبے کو اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، مجھے اس کے لیے کام کرنا ہے۔ تو انسان کا نظریہ چینج ہو گیا کہ ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں، کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق ہمیں اس پر ایسا یقین ہے، جتنا کہ یہ یقین ہے کہ کل صبح ہوگی، یقین ہے نا کہ کل صبح ہوگی، ایسا یقین ہے ہمیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ سچ ہے، ہو کے رہے گا۔ کیوں ٹائم ویسٹ کریں اس کے اندر؟ سچ کے لیے، حق کے لیے ہم کام کریں۔ سب سے اہم نقطہ یہ جو مجھے بہت مزہ آیا، نمبر ایک، ایک تو یہ چیز۔ دوسری یہ چیز، دوسری بات وہ یہ کہ ہمیں اپنے گھر کے اندر ایک حلقہ قائم کرنا ہے۔ ہمیں اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کے افراد کے ساتھ کچھ وقت نکالنا ہے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، اور اس وقت کے اندر بیٹھ کر ہم نے دین کی تعلیمات میں سے کچھ بھی بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ یہ ہے، سمجھے آپ، تربیتی نصاب۔ مطلب ہمیں گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اپنی بھی تربیت کرنی ہے اور بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ دور ہے جس کے اندر سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، کہ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ان کی تربیت نہیں ہو رہی۔ یہ میڈیا، یہ معاشرہ بچوں کی تربیت کر رہا ہے، بچے ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال انہوں نے ایک اور مثال دی کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا، یعنی گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں نکالا، سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ والد کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ پورے دن کام کر رہا ہے، اور اس کے بعد آ کر وہ ہفتے میں ایک دن نکالے، وہ ایک دن، اتوار کا دن تو مل سکتا ہے نا، چھٹی والا دن سب کو ملتا ہے، کرنے والا ہونا چاہیے، نیت وہ کرے، تو ایک چھٹی والا دن تو برحال ملتا ہے، کچھ بھی کر لے انسان، اس کے اندر آدھا پونا گھنٹہ نکال کر کوئی بھی کسی بھی بڑے عالم کی کوئی کتاب اٹھا لیں، فضائل اعمال اٹھا لیں، اربعین نووی احادیث کی کتاب اٹھائیں، کچھ بھی کریں کہ جس کے اندر تربیتی پہلو غالب ہو۔ مسائل مت چھیڑیے گا، خدا کا واسطہ ہے، صرف تربیتی پہلو غالب ہو، جس کے اندر بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پتہ چلیں، اللہ کی باتیں پتہ چلیں، صحابہ کی باتیں پتہ چلیں، مسلمانوں کی باتیں پتہ چلیں۔ ہفتے میں ایک دن، ویسے تو خیر تقریباً 2 سے 3 دن ہونا چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ اگر ایک دن بھی رکھیں کہ جس کے اندر آدھا گھنٹہ پورے سارے گھر کے ممبرز بیٹھ کر اس کو ڈسکس کریں، اور یہ کرنے والے، یہ انیشیٹ، اس کی جو شروعات ہے وہ ہمیں کرنی پڑے گی، بھلے کسی کو برا لگے، بھلے کسی کو بھلا لگے۔ مجھے ہے حکم اذاں، میرا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ مؤذن یہ نہیں دیکھتا کہ کسی کو برا لگے گا یا کسی کی میٹنگ ہوگی، مؤذن جا کے اذان دے دیتا ہے، جس کو آنا ہے نماز کے لیے وہ خود آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے کیا ہے، مجھے ہے حکم اذاں، میں حکم اذاں بس صرف جا کے اذان دے دوں گا، میں سب کو بلاؤں گا انشاءاللہ، اور بچے ہیں تو ضرور آئیں گے، خیر کی طرف تو انسان ویسے بھی لپکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کام اگر ہم نے نہیں کیا تو اس کی جو سزا مل رہی ہے نا، وہ سزا بھی ذرا سن لیں، جو کہ ہمارے اجتماع کے اندر بیان ہوئی۔ وہ سزا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایتھیزم جو ہے، جس کو ہم الحاد کہتے ہیں، ایتھیزم یعنی الحاد، الحاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ جو کہ خدا، اللہ تعالیٰ ہی کا انکار کر رہے ہیں، ان کی پوری تنظیم، ان کی پوری آرگنائزیشن وجود میں آ چکی ہے پاکستان کے اندر، ایتھیزم کی، یعنی کہ ایسے لوگوں نے، ایسے لوگ کہ جو کہ کسی کو کچھ مانتے ہی نہیں ہیں، کہ اس کائنات میں ہے ہی نہیں خدا،
یا کہتے ہیں کہ کائنات میں خدا کی ضرورت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا ضرورت ہے، وائے اللہ. اس طرح کی ایک پوری آرگنائزیشن وجود میں آ چکی ہے. اور اس سے بڑھ کر جو خطرناک بات وہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ کہ اس آرگنائزیشن کے اندر جو رجسٹرڈ نوجوان ہیں، ان کی تعداد پاکستان کے اندر اس وقت رجسٹرڈ ایتھیسٹ کی جو تعداد ہے جو انہوں نے دی ہے، اللہ کو پتا ہے حقیقت تو، وہ 9 لاکھ ہے. 9 لاکھ اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز سے پاکستان میں جو کہ اس ایتھیزم آرگنائزیشن کا کے رجسٹرڈ ممبر ہیں. 9 لاکھ. یہ بات میرے لیے ایسی الارمنگ تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور یہ وہ کون ہے؟ یہ وہ بچے بچیاں جو کہ یونیورسٹی جانے والے ہیں، کالجز جانے والے ہیں. یہ او لیول اور اے لیول کے نام پر آپ یقین کریں، اس او لیول اور اے لیول نے تو ابھی، بلکہ مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا کہ بھائی یہودی جو ہے وہ مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہو، او لیول اور اے لیول کا بائیکاٹ کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ کیا او لیول اور اے لیول ہمارے دشمنوں کا نہیں ہے؟ یہودی سپورٹرز کا نہیں ہے؟ انگلینڈ جو ہے وہ سب سے بڑا سپورٹر ہے اسرائیل کا. آپ سمجھ رہے ہیں اسرائیل ہے ہی انگلینڈ سے، اسرائیل بنا ہی انگلینڈ کی وجہ سے. انگلینڈ کے اندر ہے پروٹیسٹنٹس، کیتھولک عیسائی تو ہے وہ تو پھر بہت بہتر ہے، وہ تو مذہبی طبقہ ہے. پروٹیسٹنٹ جو ہے یہ وہ عیسائی ہیں کہ جو کہ لادین ہیں، جن کو دین نہیں چاہیے، اور یہ سب سے بڑے سپورٹر ہیں اسرائیل کے. اسرائیل بنانے ہی کی بنیادوں کے اندر انہی کی رضامندی شامل ہے. بالفور ڈیکلریشن جو 1917 میں ہوا تھا کہ جس سے ان کو اجازت ملی ہے، وہ انگلینڈ ہے. تو ہمارے بچے انگلینڈ کا کیمبرج بورڈ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، او لیول اور اے لیول، ترقی کے نام پر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان فرمائے، مطلب کہ ایک تو ترقی کے نام پر یا آگے بڑھنے کے نام پر یا اپنے کریئر سنوارنے کے نام پر، انٹلیکچوئل بننے کے نام پر، یہ سب کچھ فیک اور دھوکا. اور اس کے بدلے ہمارے لوگوں کے لاکھوں روپے جا رہے ہیں، لاکھوں روپے بچوں کی تعلیم پہ جا رہے ہیں. سوائے انگریزی کی میں نے تو اور کوئی نئی بات نہیں دیکھی اس کے اندر. ہم اتنے عرصے سے ہیں کہ مسلمان واقعی، جب مسلمان کی آنکھوں پہ جب دھول جھونکی جاتی ہے نا، وہ ہے نا قرآن کی آیت، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. اللہ جسے گمراہ کر دے، اللہ جسے غلط راستے پہ لگا دے، پھر اس کو کون سیدھے راستے پہ لے کر آئے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی سیدھے راستے پہ لے کے آ نہیں سکتا. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا اس کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے کیمبرج یونیورسٹی کا؟ سب کا بائیکاٹ کر رہے ہو، وہی تو خون، اور آپ تیار کر رہے ہو. بلکہ انہوں نے یہی تو کام کیا ہے کہ تیار کرو مسلمانوں کو، تیار کر دو اس بات کو. ہمارے ساتھ ہی پڑھیں گے تو ہم سے نفرت تھوڑی کریں گے جب ہمارا پڑھا ہوا ہوگا. تو ان کو وہ چیز پڑھاؤ کہ جو کہ پاکستان میں تو وہ چیز ہے ہی نہیں. ان کے خوابوں کی دنیا تو انگلینڈ ہے. تو یہ رہیں گے یہ پیدا پاکستان میں ہوں گے، براٹ اپ بھی پاکستان میں ہوگا، پڑھیں گے اور او لیول کریں گے اور بھاگ بھاگ کے ہمارے پاس آئیں گے. کیونکہ انہوں نے جو پڑھا ہوگا، وہ جو دنیا ہم نے ان کو پڑھائی ہے، جو دکھائی ہے، وہ بستی ہے امریکہ، کینیڈا، یو کے، یورپ کے اندر. یہاں تھوڑی وہ بستی ہے. تو اس بات کو ہمیں سمجھنا انتہائی ضروری ہے. آپ اندازہ کریں اور آپ اس کیفیت کا معاملہ اور آپ اس چیز کا ذرا اندازہ لگائیے کہ اگر ایک ایتھیزم کی، الحاد کی تنظیم پاکستان میں بن چکی، اس میں 9 لاکھ ہمارا نوجوان رجسٹرڈ ہے. 9 لاکھ. آپ تصور کریے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور جس طریقے سے، مطلب آپ جس طریقے سے دنیا کی ایک اور چیز جو بیان کی گئی، وہی بتاؤں میں آپ کو، دنیا پرستی کی دعوت. یہ جو ایتھیزم ہے، الحاد ہے، لادینیت، اس کے اندر یہ کائنات سب کچھ ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بیزاری. اللہ تعالیٰ تو خیر وجود ہی ختم کر دو اللہ کا. اور اس دنیا کو، اس کا جو سیکنڈ ظاہری بات ہے، اب ایک آرگنائزیشن بنی ہے، کوئی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہوتے ہیں نا، محرکات جیسے ہم کہتے ہیں، کہ جس کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے. ایک بلڈنگ جو کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے نیچے فاؤنڈیشن ہوتی ہے نا. تو ایک یہ ہے کہ وہ دنیا پرستی سکھائی جائے لوگوں کو. دنیا ہی دنیا، سب کچھ دنیا ہے. آپ کو میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دی گئی وہیں پر بھی، اگر آپ نے پتہ نہیں مطلب آپ لوگ بھی تھے ماشاءاللہ، انہوں نے دکھایا کہ اندازہ کریں آپ کہ اگر آپ جائیں یہاں پر ہمارے شہرائے فیصل پہ روڈوں پہ جائیں آپ، تو بل بورڈ آپ کو ملے گا، ہے نا، مختلف قسم کے بل بورڈز ملیں گے. تو ایک بل بورڈ کا خاص طور پہ تذکرہ کیا گیا تھا وہاں پہ اجتماع میں. وہ کون سا بل بورڈ تھا؟ کہ دا باتھ روم یو کین لیو ان.
ایسا باتھ روم کہ جس میں آپ اپنی زندگی گزار سکیں. آپ تصور کریں کہ اتنا جب جب جس اس امت کو آپ اس کام پہ لگا رہے ہو کہ باتھ روم ایسے ہوں کہ انسان آدھے سے زیادہ پیسہ مطلب لاکھوں روپے نا باتھ روم پہ خرچ کر دے ایک طرف، اور ایک طرف انسانیت مر رہی ہے بھوک سے. اور اس طرح کے سلوگنز تو وہ کیا حشر کریں گے. تو یہ لادینیت باقاعدہ پھیلائی جا رہی ہے، یہ ایتھیزم باقاعدہ پراپر اس کی تبلیغ چل رہی ہے. اور آپ سمجھ لیں یہ تو ابھی تک 9 لاکھ کی رپورٹ ہے نا. آگے جیسے ہی ہم بڑھیں گے تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم نے اگر گھر کے اندر بیٹھ کر آدھا پونا گھنٹہ اپنے بچوں کے لیے نہیں نکالا تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی تربیت ہو رہی ہے. اصل بات یہ ہے، تربیت اس کی ہو رہی ہے. میڈیا اس کی تربیت کر رہا ہے، جس اسکول میں وہ جا رہا ہے اس کی تربیت وہاں ہو رہی ہے. وہاں جو بچے آ رہے ہیں وہ جو لے کے آ رہے ہیں اس کے دوست یار محلے والے اس کے آس پڑوس یہ سارے کے سارے مل کے اس کی تربیت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اصل جو تربیت کا مرکز تھا وہ ماں باپ تھے، اور ماں باپ کے پاس ٹائم ختم ہو چکا ہے. ماں باپ بچوں کو وقت دینے کو تیار نہیں ہے. یہ ہے بہت بڑا ایک مسئلہ جس کو میں چاہتا تھا کہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں اس چیز کو، اور آپ کو بتاؤں کہ واقعتاً دیکھیں یہ اجتماعات کی برکت ہوتی ہے کہ جب انسان اجتماع میں جاتا ہے تو اس کے اندر واقعتاً اس کو حالات حاضرہ پتہ لگتا ہے مختلف. اب آپ اندازہ کریں جہاں ہم گئے تھے تو وہاں پر ہوا یہی کہ پورے پاکستان کی ساری کریم آئی ہوئی تھی، پشاور سے بھی، لاہور سے بھی، ٹھیک ہے نا، سندھ سے، سرحد سے، پنجاب سے، بلوچستان سے، ہر جگہ سے لوگ ایک جگہ آ کے جمع ہو گئے. تو وہاں جو آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، حالات حاضرہ چلتا ہے، آپ سوچیں اس سے اس قدر فائدہ ہوتا ہے انسان کو کہ بھائی تمہارے سندھ میں یہ چل رہا ہے تو ہمارے پنجاب میں یہ چل رہا ہے، تو ہماری سرحد میں یہ چل رہا ہے، تو ہمارے بلوچستان میں یہ چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں کھل کے آتی ہیں. اور جو ظاہری باتیں اگر ذمہ داران لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، تو واقعتاً وہ اس طریقے سے سارے ٹاپکس رکھتے ہیں کہ انسان ہر ہر اس سے گزرے. اس کی جو ہماری تھیم تھی، ٹاپک کے جو اجتماع کی جو تھیم تھی وہ تھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو مطلب یہی تھا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اس وقت جو کوشش کرنی ہے ماں باپ کو وہ یہ کرنی ہے کہ ایک تو وہی آدھا پونا گھنٹہ نکالیں اپنے بچوں کے لیے، اور اس کے اندر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جوڑا جائے، بچوں کو بتایا جائے. آپ سوچئے کہ ایک بچے سے کہا گیا کہ بیٹا ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذرا نوٹ لکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کیا تھے. اس بچے نے 7 ہیبٹس لکھ دیے. 7 ہیبٹس جو وہ اپنے اسکول میں پڑھ رہا تھا، جس کو لکھنے والا ہے اسٹیون کوی. اس نے 7 عادات لکھی ہیں آف ہائیلی افیکٹو پیپل، جو دنیا کے اندر بہت زیادہ با اثر لوگ رہے ہیں کسی بھی زمانے میں. تو ان کی 7 عادات اس بچے کو بھی ظاہر بات ہے اس نے پڑھا ہوا تھا. تو وہ اب آپ اندازہ کریں اس بچے کو بھی پڑھا دیا. یہ ان لوگوں کے لیے سلیبس ہے، یاد رکھیے گا. 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی ہے، کیونکہ جن کے یہاں کوئی نبی نہیں ہے، جن کے یہاں کوئی کتاب کو فالو نہیں کرتے، کتاب ان کی تو ان کی بدماشی سے چینج ہوئی ہوئی ہے. کتاب انہوں نے بدل دی، نبی کو وہ مانتے نہیں ہیں، نبی کو تو سوری چڑھایا ہوا ہے. تو اس طریقے سے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں بڑی پروموٹ ہوتی ہیں. ہمیں امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کسی اسٹیون کوے کی ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ. کہ ہم ان سے سیکھیں گے بیٹھ کر کہ با اثر لوگ کیسے بنائے جاتے ہیں. یہ تو ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے دکھا دی ہے، پوری دنیا کو دکھا دی ہے، اور انہوں نے پوری دنیا فتح کر کے بھی ہمیں دکھا دی کہ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. تو امت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے گی تو اسی طریقے سے گمراہ ہوگی. میں نے آپ کو بتایا نا، انسان جب اللہ کو بھولتا ہے، اس کے رسول کو بھولتا ہے، تو اس کی سزا کیا ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے اپنے آپ سے بھی غافل کر دیتے ہیں. کہ بغل میں بچہ اور شہر میں ڈھنڈورا، کہ اپنے گھر میں حدیث کی اور قرآن کی کتاب رکھی ہوئی ہے لیکن ساری تربیت بچہ لے رہا ہے کیمبرج سے، انگریز سے. وہ کون لوگ ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. ایمان والوں یہ مشرکین ناپاک لوگ ہیں. یہ تو ناپاکوں سے جب ہمارے بچے ایمان والے جو کہ پاک ہیں کیا حاصل کریں گے؟ یہ بہت بڑا سوال تھا کہ خدارا اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں گھر میں، اپنی بھی تربیت کے لیے تیار ہوں اور اپنے بچوں کے ساتھ خاص طور پر توحید کے اور رسالت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بچوں کو جوڑیں.
سارا تربیتی نصاب کوئی سی بھی کتاب لے لیں، فضائل اعمال لے لیں، حقوق و آداب لے لیں، ذکر اللہ لے لیں، یہ ساری چیزیں بیٹھ کے اگر ہم نے نہیں کی تو یہی بچے یہ کیسے ایتھیس بن رہے ہیں کہ ماں باپ کو بھی نہیں پتا کہ میرا بچہ ایتھیسٹ ہو چکا، میرا بچہ خدا بیزار ہو چکا، اس کا دماغ اللہ سے اٹھ گیا، باقاعدہ بول رہے ہیں۔ ایک بچے نے آ کے پوچھا ٹیچر سے ابھی کچھ دن پہلے، سر اللہ تعالیٰ کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی اللہ، اس کائنات پوری کائنات چل تو رہی ہے الحمدللہ، اللہ کی ضرورت کیا ہے؟ اب آپ اندازہ کریں اس بچے کو کیا جواب دے گا آدمی؟ عجیب، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے یاد رکھیے گا، یہ چیز پروان چڑھ رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم واقعتاً عمل کے میدان میں آ جائیں، واقعتاً عمل کے میدان میں آ جائیں۔ اور جو دوسری بات میں نے آپ کو کیا بتائی کہ یہودیوں کے گریٹر اسرائیل کی تبلیغ چھوڑیں، اسلام کے عالمی غلبے کی جو بشارت دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے لیے کام کریں، چھوڑیں گریٹر اسرائیل کو، وہ تو جھوٹے ہیں، دغاباز ہیں، گریٹر اسلام کے لیے کام کریں کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی ایک مٹی گارے کا بنا ہوا بھی کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ کلمہ داخل نہ کر دے، پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی، ہم اس کے لیے کام کریں، بھاڑ میں گئے یہ گریٹر اسرائیل، ٹھیک ہے نا؟ اور ماشاءاللہ بڑے زبردست زبردست ٹاپک تھے، ہسٹری آف بنی اسرائیل پوری بیان ہوئی وہاں پہ الحمدللہ۔ ہم نے واقعتاً ہمیں 3 دن، تقریباً 2.5 دن ہم نے گزارے، لیکن اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قدر سکون کا اور راحت کا معاملہ کیا، اللہ پاک نے اتنا اچھا ہمارا سفر بھی گزروایا، اور اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ تازہ ہو گئیں، بالکل حالات حاضرہ کے حوالے سے ہم تازہ ہو گئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، آگے کس طرح بڑھنا ہے، کیا کن کن چیزوں کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا کا بھی استعمال آیا کہ یہ جو ٹک ٹاک ہے اور یوٹیوب ہے اور یہ سب چیزیں جو چل رہی ہیں، ان سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بہت سارے نارمز ڈسکس ہوئے کہ بھائی جتنا زیادہ انسان ان سے بچ سکتا ہے اس سے بچے، جو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک اپروچ تو یہ تھی، ایک اور اپروچ تھی جو بہت اہم بات تھی، لیکن اس کے لیے پہلی بات ہے ایسا طالب علم یا ایسا انسان کہ جو کہ تربیت کے مراحل میں ہو اور واقعتاً علماء سے جڑا ہوا ہو اور دینی تحریکات سے جڑا ہو، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر کام کرے، سوشل میڈیا پہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کا ایک اصول ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں، اچھائیاں برائی کو ختم کرتی ہیں۔ تو اگر ہم نے وہ جگہ چھوڑی، ٹک ٹاک ہو گیا یا یوٹیوب ہو گیا یا فیس بک ہو گیا یا انسٹاگرام ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اگر ہم نے ان کو بدماشوں کے لیے، بے حیاؤں کے لیے چھوڑ دیا، تو پھر اس کے بعد اگر ہم نیکی ایکسپیکٹ کریں گے تو ایسا ہوگا نہیں۔ لیکن اس کے لیے کون ہے؟ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ وہ بچے، وہ لڑکے جو کہ علماء سے جڑے ہوئے ہیں، البرہان سے جڑے ہوئے ہیں، تنظیم اسلامی سے جڑے ہوئے ہیں، تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، کسی بھی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، کسی بھی عالم کے زیر اہتمام تربیت پا رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ایکٹیو ہو کر آ جائیں یوٹیوب پر، چینل بنائیں اپنا اور اس سے خیر پھیلانا شروع کر دیں، پوڈ کاسٹ بنائیں فوراً اور اس کو شروع کر دیں کچھ بھی کر کے، تاکہ خیر پھیلنا شروع ہو۔ شر ہی شر چل رہا ہے اس وقت، شر کو کاٹنے والی شے صرف اور صرف خیر ہے اور کچھ نہیں، یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے ٹک ٹاک کی چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز بنائیں، خیر کی، نیکی کی، قرآن کی تلاوت کی، احادیث مبارکہ کی، اس کو پھیلائیں بیٹھ کر پراپر طریقے سے، ایتھیزم کے خلاف توحید باری تعالیٰ کے دلائل کے ساتھ 2-2 منٹ کی، 1-1 منٹ کی، 30-30 سیکنڈ کی، 50 سیکنڈ کی ویڈیوز بنائیں، تاکہ یہ ایتھیزم کا ہم مقابلہ کر سکیں، اس الحاد کو ہم ختم کر سکیں۔ آگے جا کے ہمارے بچے قادیانی ہوں، فلانا ہوں، ڈھماکہ ہوں، پھر بیٹھ کے رونے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اور جس طریقے سے اسلام کا جو ہے نا وہ، ہمیں تو اسلام کو آگے بڑھانا ہے، میں نے آپ کو کیا بتایا، یہ سارے کام وہ انسان کر سکتا ہے جو اسلام کے غلبے کے لیے کام کرے۔ تو اسلام کے غلبے کو اپنی ذہن میں رکھیں، اسلام کا غلبہ ہونا جا رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، اس اسلام کے غلبے کا مجھے حصہ بننا ہے۔ میں کس طرح حصہ بنوں؟ جتنا میرا پوٹینشیل ہے، جہاں جہاں میں کر سکتا ہوں میں اپنی ایڑی چوٹی کی زور لگا دوں گا، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے مبارکہ، وہ برکتیں دینے والی ہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ بڑی لمبی بات ہو گئی، انشاءاللہ تو یہی، اس آپ اندازہ کریں، اس چیز کو سمجھیں، اس چیز کو پھیلائیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ خود بھی ماشاءاللہ اگر آپ کسی بھی لیول پر ہیں تو یوٹیوب پر جن بچوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں، چینل بنانے میں ہمارے ماں باپ بہت خوش ہیں، میرے پاس بھی بہت سارے کثیر طلبہ ہیں، اکثر بچوں سے میں نے پوچھا، سب نے بتایا کہ بھائی یوٹیوب چینل ہے،
بہت اچھی بات ہے، یوٹیوب چینل ہے، کس نام سے، کیا مقصد ہے؟ نہ بچوں کو اس کے مقصد کا پتا، نہ بچوں کو کچھ اور پتا، اور سروائے کمائی کا ذریعہ۔ آپ اندازہ کریں بچے یوٹیوب پر کمانے کے لیے، ہماری قوم کا اس وقت جو مسئلہ ایک اور بتایا گیا تھا سالانہ اجتماع کے اندر، وہ یہی کہ لائکس لینے کے لیے اللہ رسول پورا کا پورا دین داؤ پہ لگایا ہوا ہے، لائکس لینے کے لیے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان بے مقصد زندگی گزارتا ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے آپ کا۔ پہلا سوال میرے ہر بچے سے، جس بچے کا بھی یوٹیوب چینل ہے، کوئی کمال نہیں کیا آپ نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، آپ بتائیے بنایا کیوں ہے آپ نے؟ واٹ از دا پرپس؟ خیر کا ذریعہ ہے یا شر کا ذریعہ ہے، یا لہو و لعب کا ذریعہ ہے؟ فضول ہے، بیکار ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے، تو ٹائم پاس بھی گناہ ہے، تو وہ شر میں آئے گا۔ لہو و لعب ہے تو وہ بھی گناہ ہے اور شر میں آئے گا۔ کرکٹ ہے تب بھی وہ شر میں ہی آئے گا، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا مقصد کیا ہے تمہارا یوٹیوب چینل بنانے کا، ایک مقصد کے تحت بچے خیر کا ذریعہ بنے، اس دنیا کے اندر قدم رکھیں لیکن خیر کے ساتھ، نمبر ایک۔ اور دوسری چیز میں نے آپ کو کیا بتایا، وہ اس بچے کی تربیت کے لیے وہ کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہو، یہ لازمی ہے، تب ایسے لوگ شروع کریں یوٹیوب۔ ایسے بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں ماشاءاللہ ہر جگہ پر ہیں، جو کسی نہ کسی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، تو پھر وہ خیر کے لیے یوٹیوب یا فیس بک یا اس طرح انسٹاگرام پہ کوئی نہ کوئی خیر کام لازمن شروع کریں۔ اور جو ابھی خود بچے ہیں یا جو کسی وہ تحریک سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، علماء سے نہیں جڑے ہوئے، تبلیغی جماعت سے نہیں جڑے ہوئے، یا کسی اور جماعت سے جو دینی جماعت ہے جہاں تربیت کے معاملات ہیں وہاں سے نہیں جڑے ہوئے، تو لازمن ان کے لیے کیا ہے کہ وہ کم سے کم استعمال میں رکھیں ان یوٹیوب اور یہ فیس بک اور میڈیا کو، اس کو انشاءاللہ۔ یہ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنے والی باتیں۔ تو الحمدللہ ہمارا کافی لمبا ہو گیا آج کا درس، تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کل کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں انتہائی شدید ترین اپنی محبت عطا فرمائے، اور ایسا ڈر نصیب کرے اللہ پاک کہ ہم اللہ کو ناراض کرنے سے ڈریں، کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اور ایسا تقوی ہو کہ ہم اللہ ہی سے لپٹ جائیں، کہیں ایسا خوف یا ڈر نہ ہو کہ جس سے ہم اللہ سے دور ہو جائیں، نہیں اللہ ہمیں بچائے، بلکہ ایسا ڈر اور ایسی محبت نصیب کر اللہ پاک کہ تجھ ہی سے لپٹ جائے اور تیرے علاوہ کوئی جائے پناہ نہ ہو، اور ہم اللہ کو یاد رکھیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی جان سکیں اور کائنات کو بھی جان سکیں۔ اپنا فوکس رکھیں جنت پر، آگ والوں اور آگ والوں کے سے فوکس ہٹا لیں۔ گریٹر اسرائیل جائے بھاڑ میں، وہ تو تباہ ہوگا انشاءاللہ۔ نہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری امیدوں پر، ساری پلاننگ پر، اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر فرماتے ہوئے اپنے اذن سے، اپنے حکم سے، اپنے بندوں کے ذریعے سے ان کی ساری پلاننگ خاک میں ملا دیں گے انشاءاللہ۔ ہم اسلام کے غلبے کے لیے کام کریں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کریں، دین اسلام کے لیے کام کریں، ایک ایک گھر کے اندر اللہ کے دین کو پہچانے کے لیے کام کریں، پہنچانے کے لیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور اپنے گھر کے اندر تربیتی اسرہ قائم کریں، ایک تربیتی ماحول قائم کریں، آدھا پونا گھنٹہ اپنے بچوں کے لیے پورے ہفتے میں نکالیں، اور اس کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کریں، تاکہ الحاد جیسے بہت بڑے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری پوری قوم کو محفوظ فرمائے۔ اللهم آمين يا رب العالمين۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔